اللہ کے رسول کو صبح سویرے کسی نے ناشتے کی دعوت دی، یہی وقت ہوگا۔ پیغمبر فجر کی نماز سے لے کے سورج نکلنے تک مسجد النبوی میں درس دیتے ہیں، کہا کہ اس کے بعد آ جاؤں گا، اپنے اصحاب کو لے کے آئیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں اکیلے نہیں آؤں گا، لوگوں کو لاؤں گا۔ 3 آدمیوں پہ پیغمبر نے لعنت بھی بھیجی، اکیلے سفر کرنے والا، اکیلے کھانے والا، اکیلے گھر میں رہنے والا۔ حدیث بہت زیادہ تشریح طلب ہے، میں نے جاوا لاؤنج میں خواتین کے درس میں یہ حدیث سمجھائی، تو آپ اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھ لیجئے گا اگر وہ وہاں پہ آتی۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، البتہ اکیلے سفر، اکیلے کھانا کھانے والا، لعنت بھیجی اللہ کے رسول۔ تو اس نے بھی کہا یا رسول اللہ اکیلے نہیں آئیے گا، مہمانوں کو لے کے، اصحاب کو لے کے آئیے گا۔ صبح کا وقت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی، صحن میں اس نے انتظام کیا تھا، صحن میں ان کو بٹھا دیا اور گھر میں گیا تاکہ وہ ناشتے کا سامان لا۔ گھر میں جانور پلے، یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے، اپنے گھروں میں کچھ جانور ضرور پالو۔ بہت ساری شیطانی طاقتیں تمہارے گھر میں آتی ہیں بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن جانوروں کی وجہ سے تمہارے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ ذرا میں مزید اس کی تفصیل میں گیا تو مجلس کا موضوع بدل جائے گا، یہاں رک جاتا ہوں۔ اس کے گھر میں جانور پلے، مرغی، ایک مرغی اڑی اور گھر کی دیوار پہ جا کے بیٹھ گئی۔ پرانے زمانے میں کون سے عالیشان مکانات یا اونچی اونچی کوٹھیاں ہوتی، اور عین اس موقع پہ اس نے انڈا دیا۔ وہ دیوار سے وہ انڈا گر کے زمین کی جانب آ رہا، کوئی نئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا، وہ گرے گا اور ٹوٹے گا۔ دیوار میں 2 کیلیں کچھ اس طرح سے لگیں، یہ گرتے گرتے یہ انڈا ان کے درمیان آ کے پھنس کے رک گیا۔ اب یہ ایک اتفاق، ایسا کم پیش آتا ہے اتفاق۔ سب نے حیرت کے ساتھ دیکھا، یا رسول اللہ یہ تو بڑا عجیب قسم کا اتفاق ہے کہ ٹھیک ان 2 کیلوں کے بیچ سے ہی انڈا گزرا اور ان 2 کیلوں میں اتنا فاصلہ نہ تھا، چنانچہ یہ پھنسا، بچ گیا۔ اتنی دیر میں صاحب خانہ ناشتے کا کچھ شروع کا سامان لے کے آ چکا، سب کو حیرت زدہ دیکھا تو مسکراتی، کہا یا رسول اللہ اگر یہ میری پوری زندگی دیکھیں تو شاید حیرت سے بے ہوش ہو جائے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، پروردگار نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، کوئی مصیبت میرے پاس نہیں آئی، بلکہ اگر کبھی مصیبت چل بھی پڑی ہو، میرے گھر کے قریب پہنچتے پہنچتے اس طرح سے رک جاتی ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا۔ ایک انڈے کا نقصان بھی مجھے کبھی نہیں ہوا۔ اچھا وہ اپنی تعریفیں کر رہا، اب پتہ نہیں آپ نے واہ واہ کس اعتبار سے کہہ دیا۔ پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اصحاب رسول سے کہا کہ چلو اس گھر سے باہر نکل جائے۔ صاحب خانہ گھبرا گیا، یا رسول اللہ میں نے یا میرے گھر کے کسی آدمی نے کیا کوئی گستاخی کر دی؟ پیغمبر نے کہا نہیں۔ تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا ایسی جگہ پہ نبی کا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے کہ جس جگہ سے اللہ ناراض ہو اور جہاں پہ اللہ نے کبھی اپنی نظر رحمت نہ ڈالی ہو۔ چونک گیا، یا رسول اللہ کیا ابھی ابھی جبرائیل نے آ کے یہ پیغام دیا کہ اے حبیب یہاں سے چلے جاؤ، میں اس گھر والے سے ناراض ہوں؟ کہا نہیں جبرائیل تو نہیں آئے۔ تو پھر آپ نے یہ بات کیسے کہی؟ کہا جو تو کیفیت بتا رہا، جس بندہ مومن کو اللہ 40 دن میں 1 مرتبہ کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ کرے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ اس سے ناراض، اس کی جانب دیکھ ہی نہیں رہا، اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیا۔ جس سے اللہ راضی ہوتا، جس سے اللہ خوش ہوتا، کم سے کم 40 دن میں 1 مرتبہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آتی ہے۔ یہ پریشانی آنا اس کے ایمان کی نشانی، یہ علامت ہے، یہ شناخت ہے کہ اللہ اس سے راضی۔ یہی وجہ کہ کربلا کے مصائب سے لے کے شام کے مصائب تک، اب چونکہ مجھے پنجابی زبان تو نہیں آتی، لیکن مجھ سے پہلے جو بیان ہو رہا تھا میرا کچھ اندازہ تھا کہ کوفے یا شام کے مصائب بیان ہو رہے۔ اس پورے امتحان میں جو کربلا سے لے کے شام تک ہوا، ہر جگہ سید الساجدین کی زبان پہ جملہ تھا الحمدللہ الذی ابلانا، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا۔ ہر ایک کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا بندہ مومن۔ یہ امام کی حدیث ہے، قرآن کا اعلان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اگر تم مومن ہو تو اللہ تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائے گا، بھوک سے بھی، خوف سے بھی۔ آیت آپ